عزیزو، امام خمینی کے حالات بہت ہیں. میں ایک خاص نقطہ یہاں کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں. خاص نقطہ جو ہے وہ یہ، جب بھی امام خمینی کا نام آتا ہے ان کے نام کے ساتھ ساتھ فوراً ایک تصور اٹھتا ہے، وہ ہے ولایت فقیہ. جہاں ولایت فقیہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں فوراً امام خمینی کا نام آ جاتا ہے. وہ لازم و ملزوم بن گئے، چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے. نہ امام خمینی سے ولایت فقیہ کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ ولایت فقیہ سے امام خمینی کو الگ کیا جا سکتا ہے. مخالفتیں بھی ہوتی ہے، موافقتیں بھی ہوتی ہے. جاہلوں کی طرف سے مخالفت زیادہ ہوتی ہے، علماء کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو ذرا سا واضح کر دوں. عموماً کہا جاتا ہے یہ امام خمینی کی ایجاد ہے، ان کی اپج ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا ہے مسئلے کو. اسلام میں اسی کو گنجائش نہیں تھی. عزیزوں، ولایت فقیہ کا معنی دو لفظوں میں بیان تاکہ بچے ہمارے سمجھ جائیں کہ ہوتی کیا چیز ہے ولایت فقیہ. اگر کبھی کبھی انسان کسی چیز کی موافقت یا مخالفت کرتا جانتا ہی نہیں وہ ہے کیا چیز، مخالفت کر رہا، اگر پتہ چل جائے وہ کیا چیز ہے شاید اس کا حامی ہو جائے. قصہ بیان کرتے، دو دوست تھے، ایک ایرانی ایک عرب. دونوں سفر میں جا رہے تھے. جاتے جاتے دوپہر کا وقت آ گیا، کھانے کا موقع آیا، بھوک لگی ہوئی، کیا کھائیں گے؟ عرب کو فارسی نہیں آتی، ایرانی کو عربی نہیں آتی ہے. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانا، ایک دوسرے کی زبان سے ناآشنا ہے، کیسے اپنی بات کو بیان کریں. اشاروں میں پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے جواب دیا ایرانی میں انگور کھاؤں گا. عرب نے کہا نہیں میں عنب کھاؤں گا. ان کا نہیں انگور، ان کا عنب، انگور عنب. قریب تھا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. تیسرا شخص آ گیا جس کو دونوں زبانیں آتی تھیں. تو کیا بات ہے؟ کہ دیکھو میں کہتا ہوں انگور کھاؤں گا، یہ لڑ رہا ہے کہ میں عنب کھاؤں گا. وہ کہتا میں چاہتا ہوں عنب کھاؤں، یہ کہتا میں انگور کھاؤں گا. لڑو نہیں. بازار سے گیا، جس چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں اسی کو عربی میں عنب کہتے ہیں. انگور لا کے سامنے رکھ دیا، دونوں خوش ہو گئے. ہاں یہی تو ہم چاہتے تھے کھانا. معلوم نہیں ہے کس بات پر ہے. ولایت فقیہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ یعنی لیڈرشپ، قیادت، رہنمائی، حکومت اس شخص کی جو اسلامی تعلیمات کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، متقی و پرہیزگار ہے. چھل کپٹ گناہ اس کے ہاں نہیں ہے، دھوکہ اور فریب اس کے ہاں نہیں پایا جاتا. سوجھ بوجھ کا مالک ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریشن کا ایکسپرٹ ہے. یہ جو ہے مینجمنٹ کو جانتا ہے، شجاع اور بہادر ہے. اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. کوئی ہے اس کا مخالف؟ کوئی ہے جو کہے گا ہمارا لیڈر جاہل ہونا چاہیے؟ ہے کوئی مجمع میں؟ ہے کوئی مجمع میں کہ کہے کہ ہمارے لیڈر کو 420 ہونا چاہیے؟ ارے جو 420 ہے وہ بھی نہیں چاہتے ان کا لیڈر 420 ہو. وہ بھی نہیں چاہتے ان کا لیڈر عیار اور مکار، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. کون ایسا ہے اس مجمع میں جو کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بیوقوف احمق ہونا چاہیے، جس کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو؟ ہے کوئی کہنے والا؟ کون ہے جو کہے کہ لیڈر ایسا ہو جسے اپنا گھر بھی چلانا نہیں آتا ہے، ملک چلانا تو دور کی بات ہے؟ کون ہے ایسا جو کہے کہ یہ جو ہے مینجمنٹ کا علم اس کے پاس نہیں ہونا، اس کو بنا دو لیڈر؟ ہے کوئی؟ کون ہے جو کہے کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے بزدل ہونا چاہیے، ایک گھڑکی کوئی دے، ایک آنکھ دکھائے، چپ چاپ چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے؟ کوئی؟ تو سارے کا سارا مجمع تو ولایت فقیہ کا حامی ہے. کوئی منکر نہیں، علماء منکر نہیں، فقہا منکر نہیں. میں بھی ثابت کروں گا آپ کی خدمت میں. فقہ کی سب سے بڑی کتاب، علماء کرام یہاں موجود ہیں، غلط کہہ رہا ہوں یہ ہمیں جو ہے وہ ٹوک دیجئے گا. جواہر الکلام سب سے بڑی کتاب فقہ کی ہے کہ نہیں عالم تشیع میں؟ اس سے بڑی کتاب نہیں ہے. 44 جلدوں میں لکھی گئی ہے کتاب. آج بھی مراجع کرام، نجف اشرف ہو یا حوزہ علمی قوم، جب درس اجتہاد دیتے ہیں یہی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. سب کے ہاں اصلا اصطلاح بن گئی ہے فقہ جواہری. فقہ جواہری. جواہر الکلام سے بڑی کوئی کتاب فقہ میں عالم تشیع میں نہیں لکھی گئی. صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی ولایت فقیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، عین عبارت ان کی نقل کر رہا ہوں. جواہر الکلام کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 396 اور 397 سے میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں. ویسے کافی تفصیلی بحث ہے وہاں پر، فقط 2 جملہ یہاں پہ نقل کر رہا ہوں. ایک
397 سے اور ایک جو ہے 396 سے. صفحہ نمبر 397 پہ لکھتے ہیں فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْأَدِلَّةِ. مسئلہ ولایت فقی اتنا واضح، اتنا آشکار، اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دن میں آپ باہر کھڑے ہوں، ابر بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ جی اس وقت سورج نکلا ہے، کوئی صاحب کہے دلیل؟ مانگے گا کوئی دلیل آپ سے؟ کوئی مانگے گا دلیل؟ اگر کہے گا دلیل، آپ پوچھیں گے کیا آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ تو پوچھیں گے آپ، آنکھیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مسئلہ ولایت فقیہ عالم تشیع میں اتنا واضح ہے کہ لا تحتاج الی الادلہ. جواہر الکلام جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 397 397. اس کے بعد آگے بڑھتے فرماتے ہیں فَمِنَ الْغَرِيبِ وَسْوَسَةُ بَعْضِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. بعض علماء نہیں کہا، بعض الناس، علماء اور ہیں، ناس اور ہے، ناس سے خناس بھی ہو جاتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، فمن الغریب، بڑے تعجب کی بات ہے. وسوسۃ بعض الناس فی ذلک، بعض لوگوں نے اس مسئلہ ولایت فقیہ کے سلسلے میں جو ہے وسوسے ایجاد کر دیے ہیں. من الوسواس الخناس، یہ وسوسے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جہاں کے اوپر کوئی شک و شبہ کیا جاتا. بل کأنہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا. یہ افراد جو ولایت فقیہ کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنا فقہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے. کھانا، خوراک لینا، ہضم کرنا تو دور کی بات ہے، مزہ ہی نہیں چکھا ہے. یہ جانتے ہی نہیں کہ فقہ شیعہ ہے کیا چیز. وَلَا فَحِمَا مِن لَحْنِ قَوْلِهِمْ وَرُمُوزِهِمْ أَمْرًا. اس شخص نے ائمہ علیہ السلام کے نہ کسی قول کو سمجھا ہے، نہ ان کے رمز و رموز کو سمجھا ہے، نہ ان کے حقائق کو سمجھا ہے. وَلَا تَعَمَّلَ الْمُرَادِ مِن قَوْلِهِمْ انی جعلتہ علیکم حاکما وقاضیا وحجتا وخلیفتا ونحو ذالک. اس شخص نے امام علیہ السلام کے اس قول پہ کوئی غور ہی نہیں کیا ہے، قول امام کو لائق اعتنا نہیں سمجھا. قول فقیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے فقیہ کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ ولایت فقیہ امام خمینی کی ایجاد نہیں ہے، ولایت فقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دین ہے. کہ دیکھو ہماری غیبت میں حکومت تو تمہیں چاہیے، قیادت تو چاہیے، لیڈر تمہیں چاہیے، رہبری تمہیں چاہیے. کسی جاہل کے پاس نہ جانا، فقیہ کے پاس جانا، اٹھائی گیروں کے پاس نہ جانا، عادل کے پاس جانا، بزدلوں کے پاس نہ جانا، شجاع کے پاس جانا، ناسمجھوں کے پاس نہ جانا، عقل مندوں کے پاس جانا. ہم نے حاکم بنایا ہے، ہم نے قاضی بنایا ہے، ہم نے تمہارے اوپر انہیں اپنا جانشین بنایا ہے، اپنی طرف سے حجت قرار دیا ہے. جواہر الکلام جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 396. یہ کہہ دینا کہ ولایت فقیہ ہو کیئر، یہ جہالت کی خالص پہچان ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ائمہ کے ارشادات کیا ہے. تم نے وائٹ ہاؤس سے دین کو سیکھا ہے، اہل بیت کے گھر سے دین کو نہیں سیکھا ہے. اگر تم نے اہل بیت سے سیکھا ہوتا کبھی ولایت فقیہ پہ حرف نہ. عزیزو کوئی مرجع ولایت فقیہ کا مخالف نہیں ہے، کوئی مرجع مخالف نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو حدود ولایت میں اختلاف ہے، دائرہ کار میں اختلاف ہے. فقہا کتنی ذمہ داری زمانے غیبت میں لے سکتے ہیں، کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے تھوڑا سا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کہتا ہے زیادہ بوجھ اٹھائیں گے. اس میں تو اختلاف ہے، دائرہ کار میں اختلاف ہے، اصل ولایت فقیہ میں اختلاف نہیں ہے.